حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الہادی عبادہ الى الطریق الاقوم الناہی لنا عن التنازع فی کتابہ المحکم المتفضل علینا بنعمة الاسلام ودقائق الحکم، والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم الأكرم سيدنا محمد القائل إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، وعلى آله وصحبه الذين يهتدون لكل فصيح وأعجم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. آپ حضرات کا جوش و جذبہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور مجھ سے پیشتر جناب شعیب صاحب نے قصیدہ بردہ شریف کی جو اشعار پڑھی دل کو چھو گئی. ماشاءاللہ، اللہ مزید ترقی عطا فرمائے. اور پڑھتے رہتے ہیں روزانہ صبح کو سلام ہمارے یہاں قصیدہ بردہ شریف ادارے میں ہوتا ہے، اور آج سنا تو بہت محسوس ہوا. اللہ ان کے اس کلام کو قبول فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ اس محفل میں ہمیں حق پیغام آپ تک پہنچانے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت مختصر ہے اور میں کچھ عرض و معروض کرنے سے بیشتر مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے پیارے آقا و مولا سرور دو جہاں خاتم پیغمبران سیاح لامکان کشور خوبان جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیہ والسلام ارواحنا فداہ کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجأنا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد بلا ریب صاحب النعم. محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم. مولاي صل وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیری رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اپنے خدا ہی کی کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بہتری سے پیش آنا، بھلائی سے پیش آنا، حسن سلوک سے پیش آنا. آگے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. بڑھاپے کے عالم میں ماں باپ میں سے دونوں یا ایک اگر تمہارے پاس حاضر ہو فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف بھی مت کہنا.
ولا تنہرہما، اور نہ انہیں جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ماں باپ سے نرمی سے بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ماں باپ کے لیے رحمت کی بازو کھول دینا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا یہ کرنا، اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح سے رحم فرما اس طرح ماں باپ نے میری بچپن میں رحمت کے ساتھ پرورش فرمائی۔ حضرات، سید المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے تین چیزوں کو تین چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اگر یہ تین چیزیں نہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں، تو اللہ دوسری چیز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ۔ تو اگر کسی نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول اللہ کی اطاعت نہ کی تو سن لو وہ اللہ کی اطاعت کی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور پھر فرمایا قرآن پاک میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات دو۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے مگر سال بسال اپنے مال کی اگر زکات فرض ہے زکات نہیں دیتا تو اللہ رب العزت اس کی زکات کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور پھر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ عبادت کرو اپنے رب کی، یہ خدا کا شکر کرو اور ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اگر کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے مگر ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا شکریہ بھی اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اے حضرات، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، چنانچہ بڑی تیزی سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے، اور آپ جب تک یہاں بیٹھے تو ساتھ ساتھ آپ نعرے بھی لگائیں مگر درود شریف بھی پڑھتے رہا کریں، اور اس درس میں اس محفل میں بیٹھ کر کے ایک پیغام لے جائیں کہ سب سے مختصر درود، سب سے چھوٹی درود، وہ سب سے چھوٹی درود کیا ہے؟ آپ حضرات میں کتنے ایسے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کا نام لیتے ہیں، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ اپنی جان کو نچھاور کرنے کی بات کرتے ہیں، آقا کا نام سنتے ہیں مچل جاتے ہیں، مگر کتنے ایسے ہیں ہم جانتے ہیں جنہیں درود ابراہیمی نہیں یاد ہے، کتنے ایسے ہیں ہم جانتے ہیں جو 60 برس کے ہو گئے ہیں، 70 برس کے ہو گئے ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اور یقیناً نہیں آتی ہے انہیں درود پڑھنا۔ یاد رکھو محفلوں میں آیا کرو، جب بیٹھا کرو باوضو بیٹھا کرو گے اور درود پاک پر نذرانہ پیش کرتے رہا کرو۔ اگر لمبی درود نہ یاد ہو تو ایک مختصر درود ہے، اس محفل میں بیٹھ کر کے یہ پیغام لے جائیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود ہے، جب بھی مصطفیٰ جان رحمت کا نام سنیں درود پاک پڑھا کریں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی بات اس وجہ سے کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے، مصطفیٰ نے فرمایا ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی سلام پڑھنے والا، اور علماء جانتے ہیں علماء کی جماعت اس طرف بھی ہے، علماء کی جماعت اس طرف بھی ہے، یہ سارے علماء جانتے ہیں کہ اگر نخرہ تحت نفی داخل ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہمیں دنیا میں کوئی بھی سلام پڑھنے والا کہیں سے بھی سلام پڑھے، کسی بھی ملک سے سلام پڑھے، ہندوستان سے پڑھے سلام، پاکستان سے پڑھے سلام، افغانستان سے پڑھے سلام، کسی بھی ملک سے سلام پڑھے، نیپال سے سلام پڑھے، میانمار سے سلام پڑھے، بحرائن سے سلام پڑھے، مصطفیٰ فرماتے ہیں ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی، دنیا میں کہیں کبھی کوئی سلام پڑھنے والا جب بھی مجھ پر سلام پڑھتا ہے میری روحانیت اللہ کے دربار میں متوجہ ہوتی ہے، اللہ میری روحانیت کو میرے اس غلام کی جانب متوجہ فرما دیتا ہے، میں اپنے اس غلام کی جانب متوجہ بھی ہوتا ہوں اور متوجہ ہو کر کے اس غلام کے سلام کو سن کر کے اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا میں اس کا جواب بھی عطا کرتا ہوں، تو یاد رکھیے بیٹھیے مگر درود پڑھتے رہا کیجیے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ وسلم کی گہاریں لگاتے رہا کیجیے، اور یاد رکھیے
ہندوستان میں سب سے پہلے یہ حدیث باضابطہ طور پر پھیلانے والے جن کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے متحد اشیاۃ اللمعات شرح مشکات میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ہم غلاموں کا کام کیا ہے؟ ہم یہاں سے آپ پر درود پڑھیں گے آقا ہم غلام کریں گے کیا؟ مصطفیٰ جہاں زندہ رہیں گے تو بھی سلام پڑھیں گے آقا اٹھیں گے سلام پڑھیں گے بیٹھیں گے سلام پڑھیں گے سوئیں گے سلام پڑھیں گے جاگیں گے سلام پڑھیں گے آقا آپ اگر زندگی میں ایک بار اپنے غلام کو یہ فرما دے وعلیک السلام یا امتی اے میرے امتی تجھ پر سلام ہو تو امتی کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی امتی کی دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی میں عرض یہ کر رہا تھا آقا علیہ السلام کی دیوان قرآن کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ تحقیق کی تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور خدا کی عبادت کرو اب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت بخاری شریف کی حدیث ہے آقا کریم کھڑے ہوئے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر الا انبئکم باکبر الکبائر الا انبئکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں کیا بڑے گناہ کے بارے میں بتا دوں آقا علیہ السلام سے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما ہی آقا کو کیا بڑا گناہ ہے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا یہ دونوں بڑے گناہوں میں شامل ہیں مصطفیٰ جان رحمت شہدائیوں آقا کریم علیہ السلام ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے صحابی رسول فرماتے ہیں ابو ہریرہ اس حدیث پاک کی راوی ہے فرمایا رغم عنكم قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر نبوت پہ جلوہ افروز ہے مسجد نبوی ہے آقا کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اس کو شخص برباد ہو گیا وہ بندہ ہلاک ہو گیا وہ بندہ ہلاک ہو گیا وہ بندہ برباد ہو گیا عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام کون سا بندہ برباد ہو گیا آقا کس کے بارے میں دعائے ہلاکت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ برباد ہو گیا جس نے بڑھاپے کے عالم میں اپنے ماں باپ کو پایا یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کیا وہ بندہ برباد ہو گیا مصطفیٰ فرماتے ہیں اور یاد رکھو ایک صحابی رسول میں بڑی تیزی سے گفتگو کرتا جا رہا ہوں میرا وقت سماپت ہونے جانے کے قریب ہے میں فرمایا کہ میں عرض کرتا چلوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہدائیوں آقا کریم اسلام کی حدیث سنو ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام معاویہ بن جہمہ ہے امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے عن معاویہ بن جہمہ ان جہمہ جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشيرك فقال یا رسول اللہ هل لك من ام قال فالزمها فان الجنة عند رجلها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت شہدائیوں آقا کریم اسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں جذبہ جہاد جن میں موجود ہیں جذبہ جہاد لے کر کے حاضر ہوتے ہیں قربان دین پہ قربان ہونے کا جذبہ لے کر کے حاضر ہوتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اللہ نے جان دی ہے تو دل کرتا ہے دین کی راہ میں نکلوں خدا کی راہ میں نکلوں اور جان جانی آخری کے سپرد کر دوں آقا یہ اللہ نے جان دی ہے جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا دل چاہتا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابی کیا جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں حل لک من ام اے صحابی یہ بتا کیا تیری ماں ہے کیا تیری ماں موجود ہے عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ ماں موجود ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں فالزمها فإن الجنة عند رجلها جا پھر میدان میں جا کر کے ہاتھ کٹانے کی ضرورت نہیں ہے جا پھر میدان میں جا کر کے سر کٹانے کی ضرورت نہیں ہے جا پھر میدان میں جا کر کے جان دینے کی ضرورت نہیں ہے جا اپنے ماں کے قدموں سے لپٹ جا ماں کے قدموں سے لپٹ جا اور ماں کے قدموں کو چوم لے ان کی خدمت کر لے ان کی خدمت کو لازم کر لے اس وجہ سے کہ اللہ نے جنتوں کو ماؤں کے قدموں کے نیچے عطا فرمایا ایک باپ
باپ اپنی زندگی گزارتا ہے ایک نوجوان کو قربان چڑھانے کے لیے. ایک ماں اپنے بیٹے کو بڑا کرتی ہے. کس لیے بڑا کرتی ہے؟ اس لیے بڑا کرتی ہے وہ ماں خون اپنے سینے سے پلاتی ہے. وہ ماں اپنے سینے پہ تجھے لٹا کر کے تجھے پیار دیتی ہے. وہ ماں جو تیری وجہ سے اپنے بستر کو ناپاک کرتی ہے. وہ ماں جو تجھے اپنی تمام دھن کو قربان کر کے تیری پرورش کرتی ہے. اس وجہ سے پرورش کرتی ہے. تو بڑا ہو جا اور بیوی کا غلام بن جا. تو بڑا ہو جا چورو کا غلام بن جا. تو بڑا ہو جا ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دے. تو بڑا ہو جا ماں باپ سے اپنے پریوار کو الگ کر لے. تو بڑا ہو جا ماں باپ کو گالیاں دینے پہ اتارو ہو جا. تو بڑا ہو جا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنے لگے. اس وجہ سے اب ماں باپ تیری خدمت کرتے ہیں. نہیں، یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو. میں عرض کرتا چلوں، کان کھول کر کے سن لو. یاد رکھو بیوی کے غلاموں، یاد رکھو چوروں کی خدمت کرنے والوں اور ماں باپ کو چھوڑنے والوں. یاد رکھو ماں باپ سے تیرا رشتہ وہ رشتہ ہے جو ایک سے جڑا تھا، جو اجنبیہ تیرے لیے اجنبیہ تھی، جو غیر محرم تیرے لیے غیر محرم تھی. ایک اجنبیہ عورت جس کے لیے تو نے کہا تو گواہوں کی موجودگی میں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، وہ اجنبیہ تیری ہو گئی. وہ اجنبیہ تیری محرم راز بن گئی. وہ اجنبیہ تیری شریک حیات بن گئی. ایک لفظ سے جڑا تھا یہ رشتہ، قبول ہے سے جڑا تھا. اور اگر زندگی میں بھول سے بھی کسی بھی عالم میں کسی بھی وقت میں اگر تم نے بھول سے اگر یہ کہہ دیا طلاق ہے، علماء بیٹھے ہیں ایک بار اگر بیوی کو کہا طلاق ہے، بیوی نکاح سے نکل گئی تو بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو ایک لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. قبول ہے کہہ دیا، بیوی تیری بیوی بن گئی. اگر کہہ دیا طلاق ہے تو بیوی تیری نکاح سے نکل گئی، بیوی تیری نکاح سے جدا ہو گئی، بیوی تیرے لیے غیر محرم بن گئی، بیوی تیرے لیے حرام ہو گئی. یاد رکھو کہ بیوی کا رشتہ ہے جو ایک لفظ سے جڑتا ہے. ایک لفظ کے لیے ایک لفظ سے ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. مگر ماں کا رشتہ وہ رشتہ ہے، باپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو تیرے خون میں شامل ہے، جو تیرے دینے میں شامل ہے. یاد رکھ ماں کی خدمت تجھے جہاں بھی کام آئے گی اور یہ رشتہ جنت تک کے تیرے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، نعرے رسالہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی میں عرض کرتا چلتا ہے. پھر آپ سے بات کرتا ہوں، غور سے سنو پیغام کی بات. آپ نے سنا سبحان اللہ کہا، ماشاء اللہ کہا، الحمدللہ کہا. لیکن جلسے میں آنے والوں، جلسے میں شریک ہونے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں ان جلسوں میں آ کر کے اپنی زندگیوں میں کتنا انقلاب لاتے ہو؟ علماء جو دین کی باتیں بتاتے ہیں اپنی زندگی میں کس طرح سے تم ان پیغامات کو ڈھالتے ہو؟ ذرا یہ بھی تو بتاؤ. آج ہندوستان کے سے زیادہ نیپال کی عورتوں کے بارے میں میں نے سنا ہے اللہ کرے یہ حقیقت نہ ہو، میں نے سنا ہے یہاں پردے کا عالم نہیں ہے، یہاں پردے کا ماحول نہیں ہے. غیر مسلم عورتوں کی طرح یہاں کی عورتیں بھی نقاب اور برقع اور حجاب کو اپنے سروں پہ نہیں ڈالتی ہیں. یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو، یہ پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے، پردہ واجب ہے، پردہ ہر عورت کو کرنا لازم ہے. ہر مسلمان مرد کو اپنی آنکھ کا پردہ کرنا لازم ہے، اپنی نگاہوں کو جھکانا لازم ہے. یاد رکھو ان بے پردگیوں کی وجہ سے آج ہندوستان کے کرناٹک میں ماحول بنا کہ ہندوستان کے کرناٹک میں جب لوگوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا، مسلم عورتیں بے حیائی کے ساتھ نکلنا شروع کر دیتی ہیں، مسلم عورتیں اپنے لیے پردے کو لازم نہیں کرتی ہیں، تو کرناٹک کی سرزمین پہ ہندوستان میں حجاب کے خلاف لوگ آواز اٹھانے لگتے ہیں. اگر آپ آج بھی دیکھ لیجئے، آج مسلمان نوجوان داڑھی نہیں رکھتا ہے، داڑھی کاٹا ہوتا ہے، اکثر نوجوان داڑھی نہیں رکھتے ہیں. تو میری قوم کافر نے کیا سمجھ لیا ہے؟ ان کافر قوموں نے سمجھ لیا ہے مسلمان کے ہاں داڑھی رکھنا لازم نہیں ہے، مسلمان کے ہاں پردہ کرنا لازم نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاں نماز پڑھنا لازم نہیں ہے. اس وجہ سے جب کوئی مسلمان بندہ فوج میں بھرتی لیتا ہے تو فوج میں بھرتی لینے والے کی اگر داڑھی ہے تو اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر سکھ کوئی داڑھی رکھ کر کے اگر فوج میں بھرتی لیتا ہے تو سکھ کو رکھ دیا جاتا ہے. اس وجہ سے سکھ قوم نے پیغام دیا، ہاں داڑھی میرا مذہبی فریضہ ہے، تو سکھ قوم کو رکھ دیا گیا اور مسلمان قوم نے یہ پیغام دیا کہ داڑھی میرا مذہبی فریضہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھو آج ماں بہنوں کو بے پردہ ہونے والوں، آج
آج ماں بہنوں کو بے پردہ کروانے والوں اور ماں بہنوں کے ساتھ آج بے پردگی سے پیش آنے والوں، یاد رکھو مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری و مسلم کی حدیث پاک میں ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا، دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ من دیوس یا رسول اللہ لا اعلمہ، آقا میں دیوس کو نہیں جانتا، دیوس کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں سنو، دیوس وہ بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کو برائی کے عالم میں دیکھے، جو اپنے گھر والوں کو بے حیائی میں دیکھے، بے حیائی میں مبتلا دیکھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ روک ٹوک نہ کرے، انہیں نہ ٹوکے، انہیں برائی سے نہ روکے، وہ دیوس ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں مصطفیٰ نے فرمایا ایسا دیوس بندہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اپنے گھروں کے ماحول کا جائزہ لیں، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کروانا لازم سمجھتے ہیں کہ آپ دوست احباب سے پردہ کرواتے ہیں، کہ آپ رشتے داروں سے جو غیر محرم ہے ان سے پردہ کرواتے ہیں، کہ آپ مارکیٹ میں بغیر حجاب کے جانے سے انہیں روکتے ہیں، نہیں روکتے ہیں۔ تو آپ اپنا جائزہ لیجئے۔ اور آج یہ ٹی ویوں کا سلسلہ، آج یہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر کے جو سیریلوں کے جھمکتے دے کے جاتے ہیں، کیا اس میں حیا کے مناظر دکھائے جاتے ہیں؟ نہیں، اس میں حیا کے مناظر نہیں دکھائے جاتے ہیں، اس میں بے حیائی کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، پردہ لازم ہے، پردے کو لازم کر لو۔ اور پردہ لازم کس طرح سے ہے؟ کس طرح سے پردہ لازم ہے؟ جس طرح سیدہ فاطمہ نے پردہ کیا تھا، جس طرح جناب سودا نے پردہ کیا تھا، جس طرح جناب خدیجہ نے پردہ کیا تھا، جس طرح جناب زینب نے پردہ کیا تھا، اور جس طرح کربلا والیوں نے پردہ کیا تھا کہ کربلا میں باپ قربان ہے، بیٹا قربان ہے، بھائی قربان ہے، بھانجا قربان ہے، اور محمد قربان ہے، علی اصغر قربان ہے، علی اکبر قربان ہے، مگر بلا شیعہ کربلا کی عورتیں، اہل بیت نبوت کے خاندان کی عورتیں اللہ اکبر پردے کو ایسا لازم کرتی ہے، ایمرجنسی کے عالم میں وہ پردہ کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے جب آپ پردہ کرائیں گے تو عورتوں کے کیسے بچے پیدا ہوں گے۔ میں آخری میں ایک منٹ میں یہ واقعہ بیان کرتا چلوں کہ اللہ اکبر، میں عرض کرتا چلوں آپ اگر پردہ کرائیں گے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے، فرمایا دلی میں ایک مرتبہ قحط پڑا، دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے، پوری دلی کے لوگ پریشان ہیں، بارش کے لیے جائیں تو کہاں جائیں، بارش کیسے ہوگی؟ دعا پہ دعا کیے جا رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، لوگ میدانوں میں جا رہے ہیں، نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، اے اللہ بارش نازل فرما دے، چرند و پرند پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں، نباتات پریشان ہے، مولا بارش نازل فرما دے۔ بارش نہیں نازل ہوتی ہے، اس وقت کے ولی لوگ دوڑے اس وقت کے ولی سیدنا شیخ ابو المعید نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے نظام الدین آپ دعا فرمائیے، اے نظام الدین آپ دعا کر دیجئے اللہ بارش نازل فرمائے۔ سیدنا نظام الدین ابو المعید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں کے آنچل کا ایک ریشہ اٹھایا اور ماں کے آنچل کے ریشے کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں پیش فرمایا اور عرض کرتے ہیں اپنے رب سے اے اللہ یہ اس ماں کی آنچل کا، اے اللہ اس ماں کی آنچل کا تجھے صدقہ جس ماں کی آنچل کو کبھی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے، اے اللہ بارش نازل فرما دے۔ سیدنا شیخ نظام الدین اپنا عرض کرتے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہے اللہ اس ماں کی آنچل کا لحاظ فرماتا ہے اور جمع بارش نازل ہونا شروع۔ بھائیوں آپ جلسے میں آئے ہیں پیغام لے کر کے جائیں، ماں باپ کی خدمت کا پیغام لے کر کے جائیں، علماء کی عزت کا پیغام لے کر کے جائیں، طلبہ کو علم دین سکھانے کا پیغام لے کر کے جائیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا پیغام لے کر کے جائیں۔ اور ان سب پیغاموں میں سب سے اوپر پیغام جس کو رکھیے وہ یہ رکھیے کہ اپنی ماں بہن اور اپنے گھر والوں کو پردہ کرانا ہے۔ اگر آج آپ نے پردہ نہیں کیا تو یاد رکھو کل میدان محشر میں خدا تم سے پوچھے گا اور فرمائے گا اے بھائی تیری بہن تیری غیرت تھی، تو نے اپنی بہن کو پردہ کیوں نہیں کرایا؟ اے شوہر تیری بیوی تیری غیرت تھی، تو نے اپنی بیوی کو پردہ کیوں نہیں کرایا؟ اے بیٹے تیری ماں تیری غیرت تھی، تو نے اپنی ماں کو پردہ کیوں نہیں کرایا؟ تو نے اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو اپنی بیوی کو بے حیائیوں میں کیوں رہنے دیا؟ اس وجہ سے آج اس جلسے سے پیغام لے کر کے جائیں کہ پردہ لازم ہے، پردہ فرض ہے، پردہ کرائیں اور ماں باپ کی خدمت کریں۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اگر تفصیلی وقت ہوگا خوب لمبا چوڑا بیان بھی ہوگا، اللہ بس اسی پر عمل کی اور اسی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔